السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم جماعت 8ویں مضمون تاریخ سبق نمبر 9 جنگ آزادی کا آخری دور اس سبق کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ پیارے بچوں، چینل کے پلے لسٹ میں ضرور جائیے، وہاں پر تمام مضامین کے ویڈیوز اپلوڈ کیے گئے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ پلے اسٹور میں سے ڈیجیٹل ایپ بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے، ڈیجیٹل اسکول۔ تو آئیے بچوں جانتے ہیں جنگ آزادی کا آخری دور۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اس بات سے واقف ہیں کہ انگریز ہمارے اوپر بہت ہی ظلم و ستم کرتے تھے۔ ہمارے کچھ رہنماؤں نے ان ظلم کا ڈٹ کر سامنا کیا اور ہمارے ملک کو آزاد کیا۔ تو آئیے بچوں جانتے ہیں انگریزوں نے جو ظلم کیا تھا ان کے بارے میں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے سن 1935 کا قانون۔ اس قانون کی روح سے بھارت میں انگلستان کی زیر اقتدار صوبے اور دیسی ریاستوں کو ملا کر ایک وفاقی حکومت قائم کرنا طے پایا۔ اس کے مطابق برطانوی اقتدار والے صوبوں کا نظم و نسق بھارتی نمائندوں کو دیا جانے والا تھا۔ وفاقی حکومت میں شامل ہونے کے بعد دیسی ریاستوں کی خود مختاری ختم ہو جاتی، اس لیے دیسی حکمرانوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا۔ اس وجہ سے وفاقی حکومت کے منصوبے پر عمل نہ ہو سکا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا قانون 1935 کا۔ اس کی روح سے بھارت میں انگلستان کے زیر اقتدار جو صوبے تھے اور دیسی ریاستیں تھے، ان دونوں کو ملا کر ایک وفاقی حکومت بنانے کا ارادہ طے کیے تھے۔ اس کے مطابق برطانوی اقتدار والے صوبوں کا نظم و نسق بھارتی نمائندوں کو دیا جانے والا تھا، جسے دیسی حکمرانوں نے انکار کر دیا۔ آئیے پیارے بچوں مزید معلومات دیکھتے ہیں۔ صوبائی وزارتی مجلس۔ تو صوبائی وزارتی مجلس میں دیکھیے، سن 1935 کے قانون سے انڈین نیشنل کانگریس مطمئن نہیں تھی۔ اس کے باوجود اس نے اس قانون کے تحت ہونے والے صوبائی قانون ساز مجلسوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ سن 1935 میں ملک کے 11 صوبوں میں انتخابات ہوئے، جن میں 8 صوبوں میں بھارتی قومی جماعت کو اکثریت حاصل ہوئی اور ان کی کابینہ وزراء کونسل برسر اقتدار آئی۔ بقیہ 3 صوبوں میں کسی بھی پارٹی کو واضح اکثریت نہ ملنے کی وجہ سے ملی جلی کابینہ بنائی گئی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی صوبائی وزارتی مجلس۔ انڈین نیشنل کانگریس کی کابینہ نے سیاسی قیدیوں کی رہائی، بنیادی صنعتی تعلیم، دلتوں کی فلاح کے لیے تدابیر، شراب بندی اور کسانوں کے لیے قرض کے خاتمے کا قانون جیسے فلاحی کام کیے۔ اب دیکھتے ہیں پیارے بچوں کرپس منصوبہ۔ دوسری عالمی جنگ میں برطانیہ نے جاپان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا۔ جاپانی فوجیں بھارت کی مشرقی سرحد تک آ پہنچی۔ برطانیہ کو محسوس ہونے لگا کہ اگر جاپان نے بھارت پر حملہ کر دیا تو جوابی کارروائی کے لیے بھارتیوں کا تعاون ضروری ہے۔ اس مقصد کے پیش نظر برطانیہ کے وزیر اعظم ونسٹن چرچل نے اسٹنفورڈ کرپس کو بھارت روانہ کیا۔ مارچ 1942 میں انہوں نے بھارت کے متعلق ایک منصوبہ بھارتی عوام کے سامنے پیش کیا، لیکن ان منصوبے میں کوئی بھی سیاسی پارٹی مطمئن نہیں تھی۔ اس منصوبے میں مکمل آزادی کے لیے مطالبے کا واضح تذکرہ نہ ہونے کی وجہ سے انڈین نیشنل کانگریس نے بھی اسے رد کر دیا۔ کرپس منصوبے میں قیام پاکستان کا بھی تذکرہ نہیں تھا، اس لیے مسلم لیگ نے بھی اسے نامنظور کر دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ وہ دور تھا جب ہندوستان آزادی کے بالکل قریب تھا، اور اس دور میں دوسری عالمی جنگ شروع تھی، اور اس جنگ میں برطانیہ نے جاپان کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا تھا۔ جاپانی فوجیں بھارت کی مشرقی سرحد تک آ پہنچی تھی۔ تو آئیے بچوں جانتے ہیں دوسری عالمی جنگ اور بھارتی قومی جماعت۔ سن 1939 میں یورپ میں دوسری عالمی جنگ چھڑ گئی۔ اس وقت کے وائسرائے لارڈ لیتھکو نے اعلان کیا کہ انگلستان کے ساتھ بھارت بھی اس جنگ میں شریک ہے۔ انگلستان کا دعویٰ تھا کہ یورپ میں جمہوریت کی بقا کے لیے لڑائی لڑ رہا ہے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے مطالبہ کیا کہ اگر اس کا دعویٰ سچا ہے تو بھارت کو فوراً آزاد کر دے۔ انگلستان نے یہ مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے نومبر سن 1939 میں انڈین نیشنل کانگریس کے صوبائی وزراء کونسل نے استعفیٰ دے دیا۔ اب پیارے بچوں دیکھتے ہیں بھارت چھوڑو تحریک۔
تو چلیے پیارے بچوں جان لیتے ہیں کہ بھارت چھوڑو تحریک کیا ہے۔ کرس منصوبے کے بعد نیشنل کانگریس نے حصول آزادی کے لیے زبردست تحریک چلانے کا عہد کیا۔ وردھا کے مقام پر 14 جولائی سن 1942 کو قومی جماعت کی مجلس عاملہ نے قرارداد منظور کی کہ انگریز حکومت ختم کر کے بھارت کو آزاد کیا جائے۔ انڈین نیشنل کانگریس نے یہ تنبیہ بھی دی کہ اگر یہ مطالبہ نامنظور ہوا تو بھارت کی آزادی کے لیے پرامن طریقے سے زبردست تحریک شروع کریں گی۔ بھارت چھوڑو قرارداد 7 اگست سن 1942 کو ممبئی کے گوالیر ٹینک میدان جو موجودہ کرانتی میدان کے نام سے مشہور ہے پہ انڈین نیشنل کانگریس کا اجلاس شروع ہوتا ہے۔ اس اجلاس کے صدر مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ وردھا میں قومی جماعت کی مجلس عاملہ نے قرارداد منظور کی تھی۔ انگریزوں کو بھارت چھوڑ کر چلے جانا چاہیے تھا۔ اس قرارداد کو اس اجلاس میں منظور دی جانے والی تھی۔ 8 اگست کو پنڈت جواہر لال نہرو کی پیش کردہ قرارداد بھارت چھوڑو کی اکثریت کے ساتھ منظور کی گئی۔ پیارے بچوں تصویر میں دیکھیے یہاں پر مولانا ابوالکلام آزاد نظر آ رہے ہیں، انہی کی صدارت میں یہ تحریک شروع ہوئی تھی۔ گاندھی جی نے کہا کہ آپ میں سے ہر مرد اور عورت اسی وقت سے اپنے آپ کو آزاد سمجھے اور آزاد بھارت کے شہریوں کی حیثیت سے برتاؤ کرے۔ ہم یا تو بھارت کو آزاد کرائیں گے یا اس عظیم جدوجہد میں اپنی جان قربان دیں گے۔ گاندھی جی نے عوام کو کریں گے یا مریں گے یہ جذبے سے قربانی کے لیے ڈٹ جانے کا ولولہ انگیز پیغام دیا۔ تو پیارے بچوں مہاتما گاندھی جی نے جو نعرہ دیا تھا وہ نعرہ تھا کریں گے یا پھر مریں گے۔ تو پیارے بچوں یہ تھا جنگ آزادی کا آخری دور کا پہلا حصہ۔ اگلا حصہ چینل کے پلے لسٹ میں موجود ہے، تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ پھر ہم ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی پیشکش کے ساتھ۔ تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کیجئے۔ تو